بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان، ان کے اخلاص اور ان کے ایثار کی گواہی دی اور ان کی انہی خوبیوں اور صفات کی بنیاد پر اس دنیا ہی میں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو عطا فرما دیا اور متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ مجموعی طور سے پوری جماعت صحابہ کے ایمان، ان کے اخلاص، ان کے تقوی، ان کی للہیت اور ان کے ایثار کی گواہی کتاب اللہ میں دی گئی۔ آج میں صحابہ کی جماعت میں سے ایک جلیل القدر صحابی، انصاری صحابی، قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے اور پھر اسلام کی خدمت کرنے اور اللہ کے راستے میں ان کے شہید ہو جانے اور پھر ان کے چند فیصلوں کا تذکرہ کروں گا جو انہوں نے کیے ہیں۔ ان کے اس واقعے میں ہم سب کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، سیکھنے کی باتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے اور 2 قبیلے اور تھے جو 2 سگے بھائیوں کا خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ اصلاً یہ دونوں قبیلے یمن کے رہنے والے تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے اور کچھ دنوں تک یہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے رہے، لیکن پھر یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا، عداوت اور دشمنی کی ایسی آگ لگی کہ اس آگ میں جل کر دونوں قبیلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، لڑائیوں میں ٹوٹ چکے تھے۔ یہ سب کچھ مدینے میں ہو رہا تھا۔ اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان مکے میں کیا۔ عرب کے قبائل حج کے موقع پر مکہ آیا کرتے تھے، مدینے کے لوگ بھی مکہ پہنچے
اور اس طرح ان کے کانوں میں آپ کی دعوت پہنچی، آپ سے ملاقات ہوئی، یہ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ پھر ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ انہیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے مکہ سے کسی کو بھیجا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ وہ مدینہ تشریف لے گئے اور اسعد ابن زرارہ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے گھر میں قیام فرمایا، اور پھر ان دونوں حضرات نے مل کر اسلام کی دعوت کا کام مدینے میں شروع کیا، لوگوں کو سمجھانے لگے، بتانے لگے۔ ایک دن یہ دونوں حضرات بنو اشہل میں تشریف لے گئے اور ایک باغ میں ایک کنویں کے قریب بیٹھ کر چند لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے کہ اس قبیلے کے اس خاندان کے بنو عبد الاشہل کے جو دو سردار تھے نامی گرامی، حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت سعد ابن معاذ، ان دونوں حضرات نے جب انہیں دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسید سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ دونوں آدمی کیا کر رہے ہیں، اور انہیں تنبیہ کر دو، انہیں خبردار کر دو کہ یہ ہماری طرف نہ آیا کریں اور ہمارے کمزور لوگوں کو یہ بہکایا نہ کریں۔ میں خود جاتا، لیکن اسعد ابن زرارہ چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں جاؤں، تم جاؤ۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نیزہ اٹھایا اور آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو کیوں بہکا رہے ہو اور ہمارے گھروں میں آ کر کے یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہم جو بات کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھیں وہ سن لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک، اور اگر پسند نہیں آتی ہے تو نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات تو تم نے بالکل معقول کہی، سننا چاہیے کہ تم کیا کہتے ہو۔ بیٹھ گئے اور پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی، دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے، ان کو طریقہ بتایا اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیچھے ایک آدمی ہے، اگر اس کی سمجھ میں تمہاری بات آ گئی تو اس قبیلے کا کوئی بھی فرد باقی نہیں بچے گا جو ایمان نہ لے آئے۔ میں جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے پاس آئے اور تمہاری بات سن لے۔ ان کا اشارہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ یہ جب پہنچے تو مجلس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، چہرہ دیکھا تو فرمایا وہ سید جو چہرہ لے کر یہاں سے گیا تھا واپس آیا ہے تو اس کا وہ چہرہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ سید کیا ہوا؟ منع کر دیا ان لوگوں کو؟ تو فرمایا منع تو کر دیا ہے، لیکن مجھے ایک خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ تمہارے خالہ زاد بھائی
اسعد ابن زرارہ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے گئے. مقصد یہ تھا کہ یہ وہاں پہنچے. اب وہ غصے سے کھڑے ہو گئے. لوگوں کی یہ ہمت کہ میرے خالہ زاد بھائی کے گھر پر حملہ کرے. نیزہ اٹھایا اور پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں, یہی دونوں بیٹھے ہوئے. سمجھ گئے کہ مقصد کیا تھا. پھر انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کی. تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی وہی بات کہی جو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی تھی. وہ بھی بیٹھ گئے, انہوں نے بات سنی, اور سننے کے بعد انہوں نے بھی وہی کہا کہ بھئی تمہارے دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ. مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, پھر اپنے قبیلے میں پہنچے اور قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا, مردوں کو, عورتوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, سب کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے, میں کیسا آدمی ہوں. سب لوگوں نے کہا ہم میں سب سے زیادہ بہتر, سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا, سب سے زیادہ سمجھدار آپ ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اب میرے اوپر حرام ہے میں تم میں سے کسی سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم میں سے ہر شخص مسلمان نہ ہو جائے. شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام لانے کے بعد ہر موقع پر ان کی نمایاں خدمات رہی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو مکہ والوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی منافقین کو کہ نکال دو ان لوگوں کو یہاں سے ورنہ ہم مدینے کے اوپر حملہ کریں گے. انہی ایام میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے گئے. امیہ ابن خلف ان کا دوست تھا, اس کے ہاں ٹھہرے اور پھر اس سے کہا کہ دیکھو بھیڑ بھاڑ کا موقع نہ ہو, وقت نہ ہو تو میں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں. وہ ان کو لے کر نکلا طواف کرانے کے لیے. راستے میں ابو جہل مل گیا. ابو جہل نے امیہ ابن خلف سے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ نیا آدمی؟ اس نے کہا کہ یہ میرا یثربی بھائی ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ تمہارا یثربی بھائی ہے, وہاں کا رہنے والا ہے اور ان لوگوں نے ہمارے بھگوڑوں کو اپنے یہاں پناہ دے دی ہے اور نہایت اطمینان کے ساتھ یہاں طواف کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اس نے کہا یاد رکھو اگر تم نے ان کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم تمہارے اوپر بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیں گے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر مکہ آنے کا دروازہ بند کر دو گے تو ہم تمہارے اوپر وہ راستہ بند کر دیں گے جو اس سے زیادہ تمہارے لیے مشکل پیدا کرے گا. یعنی شام سے تجارت کا جو راستہ ہے جو مدینے سے ہو کر گزرتا ہے ہم وہ راستہ تمہارے اوپر بند کر دیں گے. ابو جہل کو اس طرح ترکی بترکی جواب دینا کچھ آسان نہیں تھا, لیکن سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ یہ بات کہی. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس آنے والے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مدینے سے نکلے جو ابو سفیان کی سربراہی میں آ رہا تھا, صرف 313 آدمیوں کو لے کر نکلے تھے. ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا. تجارتی قافلہ غیر مسلح ہوتا ہے, اس میں لڑنے والی فوج نہیں ہوتی, اس لیے 313 وہ بھی نہتھے. چند ایک کے پاس تلواریں تھیں
ایسے بھی لوگ تھے جن کے پہننے کے لیے پیروں میں جوتے نہیں تھے. ایسے نہتھے لوگوں کو لے کر آپ نکلے اس تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے. لیکن یہ خبر ابو سفیان کو پہنچ گئی اور پھر اس نے مکہ کی طرف آدمی دوڑا دیا اور مکہ سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر چڑھایا. نکلے تھے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے اور صورتحال یہ بن گئی کہ اب یہ ایک مسلح لشکر سے جنگ لڑنی. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. وہ 313 جو آپ کے ساتھ تھے ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں مہاجرین صحابہ بھی تھے، انصار صحابہ بھی تھے جن کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی. تو مہاجرین صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بڑی جانثارانہ تقریریں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، لیکن یہ تینوں مہاجر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی گفتگو سننے کے بعد ارشاد فرمایا مجھے مشورہ دو. اب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 میں شریک تھے. یہ سمجھ گئے اور کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کا جو دوست ہے وہ ہمارا دوست، آپ کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن. خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں لے کر کودنے کا فیصلہ کر لیں تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے. آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھل اٹھا. اور آپ یہ اس لیے چاہتے تھے کہ انصار مدینہ کی رائے آ جائے، کیونکہ جب مدینہ آپ تشریف لائے تھے تو مدینہ والوں سے جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے. اور یہ بدر کی لڑائی مدینے میں لڑی جانے والی نہیں تھی، یہ مدینے کے باہر لڑی جانے والی جنگ تھی. اس لیے ان کی رائے معلوم کرنا ضروری تھا کہ کیا اس موقع پر بھی وہ ہمارا ساتھ دیں گے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا اور آپ نے ارشاد فرمایا چلو آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزوں میں سے ایک کی بشارت دی ہے، یا تو تجارتی قافلہ ہاتھ آئے گا یا فتح ملے گی. تجارتی قافلہ تو نکل گیا، لیکن جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ فتح نصیب فرمائی اور اسلام کو وہ غلبہ نصیب فرمایا کہ خود قرآن نے بدر کے اس دن کو یوم الفرقان کہا، وہ دن جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حاضری یہاں بدر میں بھی ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری ایک جگہ اور ملتی ہے. جب مکہ والوں نے دھمکیاں دینی شروع کی مدینہ والوں کو کہ ہم حملہ کریں گے، اور خاص طور سے بدر کے بعد جب احد کی تیاری شروع ہوئی اور پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر کے
قریشی فوج مدینے کی طرف کوچ کے لیے تیار ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، ابھی مکے میں تھے، انہوں نے یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی۔ آپ کو خبر ملی تو پورے مدینے میں عجیب ماحول پیدا ہو گیا، اور ہر آن اور ہر لمحہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ خدا نخواستہ کسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی وہ جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے کے طور پر مسجد نبوی میں اور آپ کے گھر کے آس پاس رہتی تھی، اس جماعت میں ایک نام حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ پھر غزوہ احد ہوا، اس غزوے میں بھی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری غزوہ غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے، جس میں پورا عرب مدینے کے اوپر حملہ آور ہوا تھا۔ اتحادی لشکر چاروں طرف سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھود کر مدینے کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی تھی۔ اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے، خندق والا غزوہ۔ عربوں میں یہ دستور نہیں تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے یہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی طاقتور دشمن حملہ کرتا تھا تو جو کمزور ہوتے تھے وہ خندقیں وغیرہ کھود کر کے اس کے اندر محصور ہو جاتے تھے، تاکہ دشمن کا ریلا ایک بیک ان کے اوپر نہ آنے پائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پورا عرب مدینے کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ اس وقت مدینے میں جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، 2 جلا وطن ہو چکے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ ان کی شرارتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکال دیا تھا، یہ مختلف جگہوں پر منتقل ہو گئے تھے۔ اب مدینے میں صرف ایک قبیلہ یہودیوں کا بچا تھا، بنو قریظہ۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ نہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، نہ تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے، نہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد کریں گے اور نہ تم ہمارے دشمنوں کی مدد کرو گے۔ یہ معاہدہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مطمئن تھے، اس لیے خندق کے محاذ پر تمام صحابہ کو لے کر آپ اس آنے والے لشکر کے سامنے گئے، اور پیچھے جو عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، کیونکہ پیچھے صرف یہ یہودی تھے اور ان سے معاہدہ تھا، ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ یہ پیچھے سے حملہ کریں گے۔ لیکن حوی ابن اخطب جو قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا اور جس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کے نکاح میں آئی، وہ حوی ابن اخطب جو اس جنگ کی آگ کو بھڑکانے میں پیش تھا، اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کے بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد سے ملاقات کی اور اس کو بدعہدی پر آمادہ کر لیا۔ اب بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنو قریظہ بدعہدی پر آمادہ ہو گئے ہیں تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی. آپ نے 4 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر ان سے بات کر کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ. اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے تو اشاروں میں مجھے بتانا، صاف صاف نہ کہنا، ورنہ لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے. وہ 4 صحابہ کرام جو بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ان میں ایک نام حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا. جب یہ حضرات پہنچے اور گفتگو کی تو ان کو بدعہدی پر آمادہ ہی نہیں پایا. وہ انتہائی بدزمانی کی ان لوگوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ گالیاں دی، اور جب ان کو معاہدہ یاد دلایا گیا تو کہنے لگے کیسا معاہدہ، کیسے رسول، کون محمد، ہم کیا جانیں. اس طرح وہ بدعہدی پر آمادہ. وہ جب ان حضرات نے یہ بات سنی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشاروں میں بتایا عزل و قارا، صرف یہ کہا عزل و قارا، یعنی وہ صحابہ جن کو دھوکے سے لے جا کر کے شہید کیا گیا تھا اور یہ کہہ کر ان کو لے جایا گیا تھا کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، ان کو دین کی دعوت دینی ہے، دین سکھانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا اور پھر ان لوگوں نے لے جا کر کے دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا تھا. تو صرف اتنا کہا کہ اے اللہ کے رسول عدل و قارا، جس طرح عدل و قارا نے بدعہدی کی ہے بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کی. لیکن یہ خبر کب تک چھپتی، پھیل گئی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوا کہ آپ لیٹ گئے اور چادر اپنے پیر سے لے کر سر تک اوڑھ لی. کافی دیر تک اسی طرح آپ لیٹے رہے. یہ کیفیت دیکھ کر مسلمانوں کا حال اور زیادہ خراب ہو گیا. اور اس وقت کی کیفیت کیا تھی، ایمان والوں کا حال کیا تھا؟ ان کے سامنے پورے عرب کا لشکر تھا اور پیچھے بیوی بچے تھے اور یہ بدعہد یہودی تھے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. عورتوں اور بچوں پر پیچھے سے حملہ ہو سکتا تھا. قرآن کہتا ہے کہ کیا حال ہو گیا تھا ایمان والوں کا اس وقت. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. جب آنکھیں کج ہو گئیں اور دل حلق کو آ گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل تمہاری حلق میں آ کر اٹک گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں آزمائش میں ڈالا گیا ایمان والوں کو. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا. یہ کیفیت ہو گئی تھی اس وقت کی. لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور سے چادر ہٹائی اور ایمان والوں کو بشارت دی کہ اللہ نے تم سے فتح کا وعدہ فرمایا. پھر سکون ہوا اور غزوہ خندق کا معرکہ خندق کی وجہ سے جو لڑائی لڑی گئی زیادہ تر تیر اندازی ہوئی. چند ہی لوگ خندق پار کر کے اندر آ سکے اور پھر ان سے دو بدو جنگ ہوئی. تیروں کا تبادلہ دونوں جانب سے ہوتا رہا. یہی موقع ہے جب ایک تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست میں لگا اور ان کی یہ جو رگ ہے وہ کٹ گئی، خون جاری ہو گیا.
اس موقع پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش جو تیرے رسول کے در پہ ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ ان سے جتنی جنگیں ہوں میں ان تمام جنگوں میں شریک رہوں، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے اللہ اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ نہ ہونی ہو تو اسی زخم کو میری شہادت کا سبب بنا دیجیے، اور اے اللہ جب تک بنو قریظہ کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے اس وقت تک مجھے موت مت دینا۔ خندق کا معرکہ ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور مسجد کے صحن میں ہی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا اور وہیں ان کو ٹھہرایا گیا، اور ظہر کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی تیاری فرما رہے ہیں، جبریل امین تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار ڈال دیے؟ مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے؟ ہم فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف کوچ کیجیے، اور میں پہلے اپنی فوج لے کر کے جاتا ہوں اور ان کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بنو قریظہ کی طرف کوچ کرنا ہے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ عصر کی نماز ہمیں بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھنی ہے۔ مدینے سے لوگ نکلے، مدینے کے باہر یہ بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، یہاں سے نکلے، اب راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اور ایسا وقت آ گیا کہ اگر وہاں تک پہنچیں گے تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم وہیں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ راستے میں ان کی نماز قضا ہو گئی اور انہوں نے وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھی، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد یہ کہنا تھا کہ بنو قریظہ جلدی پہنچو، عصر کی نماز وہاں پڑھنے کی کوشش کرو، جلدی پہنچو۔ یہ منشا نہیں تھا کہ ہر حال میں عصر کی نماز وہیں پڑھو، لہذا ہمیں عصر کا وقت ہو گیا ہے، قضا نہیں کرنی چاہیے اور عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ان حضرات نے عصر کی نماز وہیں پڑھ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی کہ بھئی کچھ لوگوں نے تو عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی جب وقت ہو گیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا جلدی کرنے کا تھا، اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، وہ بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، یعنی نہ ان کو غلط کہا، ان کو صحیح کہا، نہ ان کو صحیح کہا، نہ ان کو غلط کہا۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں نے صحیح کیا۔ اب یہی ایک بات سمجھ لیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب اختلاف ہو تو ایک جانب حق ہو اور دوسری جانب باطل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک امام یہ کہتا ہے، دوسرا امام یہ کہتا ہے، تو صحیح تو ایک ہی کی بات ہوگی،
دونوں کی بات تو صحیح نہیں ہو سکتی، یا تو اس کی صحیح ہوگی یا اس کی صحیح ہوگی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو اور دونوں کی بات درست ہو، جیسا کہ یہاں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے اوپر کوئی نکیر فرمائی نہ ان کے اوپر کوئی نکیر فرمائی۔ کچھ لوگوں نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا کہ بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھیں گے، اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو سمجھا، اس منشا کے مطابق انہوں نے عصر کی نماز وقت پر پڑھی اور پھر وہ پہنچے بنو قریظہ۔ بہرحال آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان کے سردار کعب ابن اسد نے ان کے سامنے 3 باتیں پیش کی، یا تو تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، یا اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی بچوں کو قتل کرو اور باہر نکل کر مسلمانوں سے مقابلہ کرو، اور یا تو ایسا کرو کہ یہ سنیچر کا دن جو آ رہا ہے، اس کی رات جو آ رہی ہے، اس رات اور اس دن میں یہودیوں کے لیے کہ ہاں جنگ جائز نہیں ہے، مسلمان دھوکے میں رہیں گے کہ آج کے دن تو یہودیوں کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا، اس دن اچانک نکل کر مسلمانوں پر شب خون مارو، حملہ کرو۔ لیکن اس کی کوئی بات لوگوں نے تسلیم نہیں کی۔ بالآخر ان کی طرف سے ایک بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی کہ ابو لبابہ کو گفتگو کرنے کے لیے بھیج دیجئے۔ حضرت ابو لبابہ سے ان لوگوں کے تعلقات تھے، وہ تشریف لے گئے، ان کو دیکھ کر بچے عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، ان کو بڑا ترس آیا۔ ان لوگوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا، سب کے سب مار دیے جاؤ۔ پھر ان کو تنبہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور یہ کہہ دیا، جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے، میں اسی طرح بندھا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابو لبابہ اگر میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے، لیکن جب انہوں نے اپنا معاملہ خود اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو میں بھی درمیان میں نہیں آتا۔ یہ اسی طرح بندھے رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 6 دن تک بندھے رہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 دن تک اسی طرح بندھے رہے۔ ان کے گھر والے کھانے کے لیے ان کو کھولتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، اور ضروریات سے فراغت کے لیے کھولتے تھے، پھر آ کر بند جاتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ رات کے پچھلے پہر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ حضرت ام سلمہ نے وہیں سے آواز لگائی کہ ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ لوگ ان کو کھولنے کے لیے دوڑے تو ابو لبابہ نے کہا، ہرگز نہیں، کوئی مجھے نہیں کھول سکتا، مجھے کھولیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں کھولیں گے تو میں یہاں اسی طرح بندھا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو لبابہ کو کھولا۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا جب بنو قریظہ نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ سب کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، تو سمجھ گئے لوگ کہ اب یہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے
کہ انصار مدینہ کے جو دو خاندان تھے، اوس اور خزرج، خزرج والوں کا تعلق جو ہے بنو نذیر سے تھا، بنو قینقاع سے تھا، اور اوس والوں کے حلیف یہ بنو قریظہ تھے۔ جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کے سلسلے میں سخت فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ قبیلے خزرج کے لوگوں کی سفارش کی بنیاد پر آپ نے اپنے فیصلے میں نرمی برتی تھی۔ ایسے موقع پر اوس والوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے بھائی خزرج کے حلیفوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول فرمائی تھی، تو یہ قینقاع کے لوگ ہمارے حلیف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کے بارے میں راضی نہیں ہو کہ ان کے بارے میں تمہارا ہی ایک آدمی فیصلہ کرے؟ تو سب نے کہا ہم راضی ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ حضرت معاذ، سعد ابن معاذ کو مسجد نبوی سے بلا کر کے لاؤ۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لائے گئے۔ جب یہ پہنچے ہیں تو ان کے قبیلے کے لوگ ان کے قریب، سعد دیکھو ان سے ہمارا دوستانہ رہا ہے، ذرا نرمی کرنا، خیال کرنا ان کا۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سنتے جا رہے۔ آخر میں فرمایا کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو بہت سے لوگ تو اسی وقت مدینہ کی راہ لے لیے کہ چلو اب تو ان کا معاملہ ختم ہی ہو گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا میرا فیصلہ ان لوگوں پر نافذ ہوگا؟ بنو قینقاع پر آپ نے ارشاد فرمایا نافذ ہوگا۔ پھر پوچھا کیا میرا فیصلہ ان لوگوں پر بھی نافذ ہوگا؟ صحابہ پر آپ نے ارشاد فرمایا نافذ ہوگا۔ اور جس خیمے میں آپ کا قیام تھا اس خیمے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا میرا فیصلہ ان پر بھی نافذ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نافذ ہوگا۔ تو فرمایا جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام اور بادیاں بنا لیا جائے۔ ان کا جب یہ فیصلہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فیصلہ سعد نے زمین پر کیا ہے وہ فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے۔ اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں بنو قریظہ کے جتنے لڑائی کے قابل مرد تھے ان کو مدینے لا کر کے قتل کیا گیا، بچوں اور عورتوں کو غلام اور باندی بنایا گیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا فرمائی تھی اس دعا کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ وہ زخم کھل گیا، خون بہنے لگا، اور پھر اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کی موت سے عرش الہی کانپ اٹھا ہے۔ اور جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو بہت ہلکا پھلکا تھا۔ منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ سعد کا جنازہ تو بہت ہلکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد کے جنازے میں آسمان سے ایسے 70,000 فرشتے تشریف لائے ہیں جو آج سے پہلے دنیا میں نہیں آئے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنا پورا پیر نہیں رکھ رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا کر چل رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا اور مٹی برابر کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جنازے میں ایڑیاں اٹھا کر چل رہے ہیں، جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی، قبر میں اتارا آپ نے، اور اتارنے کے بعد پھر ایک آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ خوش ہوئے، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہوئے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور جب میں نے سعد کو قبر میں اتارا تو انہیں ضغطِ قبر پیش آیا، قبر کا عذاب پیش آیا۔ یہ ہیں حضرت سعد، جن کی پوری زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایمان لانے سے اب تک کا واقعہ سامنے رکھا ہے، انہیں قبر میں ضغطِ قبر پیش آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر نے اس طرح سعد کو بھینچا، دبوچا کہ قریب تھا کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ضغطِ قبر کو ہٹا دیا، اور سعد کی قبر سعد کے لیے جنت کا باغ بن گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ سعد کی زندگی میں ایسا کیا تھا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ سعد کھیتی باڑی کرنے والے آدمی تھے، جانور پالتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جانور پالنے والے جو جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں وہ جانوروں کے پیشاب سے بچنے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ یہ تو عام طور سے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، جو جانوروں کا ریوڑ رکھتے ہیں، جانور کا طبیلا ان کے پاس ہوتا ہے، انہی جانوروں کے بیچ میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جانور جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹیں پڑتے رہتے ہیں، اس کا کچھ زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کو جو کچھ قبر میں پیش آیا تھا وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ فرمایا استنزہوا عن البول، اے لوگو پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، بے شک اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اہمیت ہے پاک رہنے کی، یہ اہمیت ہے پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کی۔ سوچیں وہ لوگ کہ جب ان کے گھروں میں میت ہوتی ہے، باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا غسل کرنے گیا، پاک نہیں تھا۔ ابھی بھائی غسل کرنے گیا ہے، وہ پاک نہیں تھا، جنازہ کیسے پڑھتا؟ فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک ایمان والا اور ناپاک رہے، ایمان والا پیشاب کرے اور استنجا نہ کرے، بلکہ اسی طرح کپڑے میں لپیٹے رہے گندگی کو اور ناپاکی کو، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں شروع میں نے یہ بات کی کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کر دکھایا۔ یہ ہیں صحابہ کرام، اور انہی صحابہ کرام کی جماعت میں ایک فرد ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سید ولد آدم خیر الانام